کا استاد اللہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی سلیم الفطرت ہوتا ہے، شائستہ ہوتا ہے، اور تیسرا وصف یہ بیان کیا تھا کہ نبی بشر ہوتا ہے، نور نہیں ہوتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو اللہ نے بشر کو مقام دیا ہے وہ نور کو نہیں دیا۔ ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے بشر کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی انسان جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی بالا تر نہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی انسان کا غلام بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھائیں اللہ نے، 4 قسمیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ پہاڑ کی قسم، مکہ کی زمین کی قسم، کہ میں نے انسان سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اور پھر ان فرشتوں کو بھی انسان کا اللہ نے خادم بنا دیا، غلام بنا دیا۔ تو جو مقام بشر کا ہے وہ نور کا نہیں ہے، تو نبی جو ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے۔ چوتھی خصوصیت اور وصف نبی کا یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ وحی کے بغیر کچھ نہیں جانتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اللہ کی مرضی کے علاوہ نہیں بولتے تھے، اور وہی بولتے تھے جو وہی آپ کے اوپر آتی تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک دن صحابہ کرام نے کہا یار کمال کرتے ہو، اللہ کے رسول کسی وقت مذاق کر رہے ہوتے ہیں تم ہر چیز ہی لکھنا شروع کر دیتے ہو۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی ہر بات نہ لکھوں، کہ کسی وقت آپ مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن العاص، لکھ لیا کرو، میرے ان 2 جبڑوں سے کوئی بات بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں نکلتی۔ میں مذاق بھی کرتا ہوں تو اس کے اندر اللہ کی مرضی شامل۔ تو نبی جو ہوتا ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، یہی ایک فرق ہے عام انسان کے اندر بھی اور نبی کے اندر بھی۔ اور وہی جو ہے یہ اب مکمل ہو گئی، ہدایت مکمل ہو گئی۔ یہاں ایک نقطہ قادیانیوں کے لیے یہ ہے، قادیانی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت مکمل ہو گئی ہے، وہ یہ مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ کامل ہدایت، مکمل ہدایت قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہدایت مکمل ہو گئی ہے تو کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہی کہاں سے آ جاتی ہے؟ وہی تو آتی ہے ہدایت کے لیے، اور ہدایت ہو گئی ہے مکمل، اور یہ ہدایت مکمل ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کسی اور وحی کی ضرورت کہاں سے پڑ گئی؟ تو پھر وحی کس چیز کی آتی ہے مرزا صاحب پر؟ تو جو نبی ہوتا ہے وہ نبی کے اوپر وحی آتی ہے۔ 5ویں چیز جو ہے کہ معصوم ہوتا ہے نبی، غلطیوں سے معصوم ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ گناہ سے بچایا گیا، ایک ہے کہ گناہ سے بچا ہوا۔ نبی جو ہوتا ہے گناہ سے بچا ہوا نہیں ہوتا، گناہ سے اسے بچایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غلطی سے وہ بچا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح بچا ہوا ہے تو آدم علیہ السلام نے غلطی تو کی تھی، جب اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو غلطی تو ہوئی ہے۔ لیکن معصوم کا مطلب یہ مفعول کے صیغے پہ ہے، معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کو اللہ گناہ سے بچا لیتا ہے، غلطی سے بچا لیتا ہے، کیونکہ نبی انسان ہے
اور انسان کے اندر غلطی کا احتمال ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں۔ لیکن خصوصیت نبی کی کیا ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ گناہ سے اور غلطی سے بچا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ، نبی کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہر غلطی پہ بچا لے اور ہر گناہ پہ بچا لے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کو علم غیب نہیں ہوتا، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو خود جو ہے کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ نبی کو ہمیشہ اس چیز کا پتہ چلتا ہے جس کے بارے میں اللہ بتاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، لیکن کتنا عرصہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا معصوم بچہ وہ زندہ ہے۔ انہیں تو یہی بتایا گیا تھا بھیڑیا کھا گیا ہے یوسف کو، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں 7 کنویں کے اندر میرا بچہ پڑا ہوا ہے، نبی ہو کے نہیں پتا چلا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ پریشانی کی حالت میں گھر کے اندر چل رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے سین کے اندر، تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ خیر ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ آپ نے ابھی جواب نہیں دیا تو جبرائیل نے آپ کو اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ ذرا باہر آ جائیے۔ اب جبرائیل ہمیشہ اندر آتے تھے، لیکن آج جبرائیل اندر نہیں آ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں باہر نکلے، اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے اندر نہیں آ رہا کہ آپ کے گھر میں چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہے، اور جہاں کتا موجود ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ میری چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہوا، اور اس وجہ سے فرشتہ اندر نہیں آ رہا۔ اب اگر آپ کو خود پتہ چل جاتا کہ کتا نیچے بیٹھا ہے تو آپ عالم الغیب تھے، تو چنانچہ اللہ نے بتایا، جبرائیل کے ذریعے بتایا کہ چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا۔ تو یہ بھی بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ خود بتا دے نبی کو، تو نبی کے پاس وہ علم موجود ہے جو ہمارے پاس نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی، نبی پاک نے جنت بھی دیکھی ہے۔ ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، اللہ کے نبی نے دوزخ کو بھی دیکھا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں سنا، اللہ کے نبی نے اللہ کو سنا۔ ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، اللہ کے نبی نے فرشتوں کو دیکھا۔ تو اس علم کے اعتبار سے تو حضور عالم الغیب ہیں، لیکن یہ علم دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے کوئی علم نہ دے اسے خود پتہ چل جائے، جسے کوئی بتائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اسے غیب کا علم دیا جاتا ہے لیکن ہوتا اس کے پاس نہیں۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ پہ جب الزام لگا تھا تو 40 دن تک اللہ کے رسول کو یہ نہیں پتہ تھا یہ الزام ٹھیک لگا یا غلط لگا۔ تو صحابہ تو مختلف باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے بتایا یار بتاؤ میں کیا کروں؟ تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کون سی عورتوں کی کمی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ عائشہ کو طلاق دے دیں۔ اب کسی کو نہیں پتہ چل رہا۔ اب حضور، اگر حضور کے علم میں یہ بات ہوتی کہ یہ الزام جھوٹا لگا ہے تو آپ مشورے لیتے، آپ پوچھتے، رائے لیتے۔ یہ تو جب وہاں جا کے پتہ لگا، جب حضور حضرت عائشہ کے گھر میں گئے اور وہاں جا کے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو، اور اگر نہیں ہوئی تو انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کر دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائی اور کہا کہ میرے پیغمبر تمہاری یہ بیوی ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہے، یہ محفوظ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، کسی گناہ کے اندر نہیں، اللہ نے گواہی عطا فرمائی، تب جا کے حضور کو پتہ چلا۔ تو غیب کا جو علم ہے، اب یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اس میں فرقے بن جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں کہ پیغمبر کو غیب کا علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پیغمبر بشر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد